عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اور آپ جانتے ہیں کہ ربیع جو ہے وہ موسم بہار کو کہتے ہیں. گویا موسم بہار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدوم میمنت لزوم سے اس کائنات میں آئی ہے. ظاہری طور پر موسم بہار ہو یا باطنی طور پر روحانی اور معنوی اعتبار سے موسم بہار وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم مبارک سے آئی. دنیا گھٹا ٹوپ اندھیرے میں پڑی ہوئی تھی اور چاروں طرف کفر و شرک کا بول بالا تھا. ایک انسان دوسرے انسان کو صرف ایک درہم ایک دینار کے لیے ختم کر دیا کرتا تھا. انسانوں کی قیمت گھٹ گئی، پتھروں کی، مال کی، دولت کی قیمت بڑھ گئی تھی. جب جا کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور آپ نے عرب کی بلکہ پوری کائنات کی ایک کایا پلٹ دی. ماحول اور معاشرے میں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. لڑکی پیدا ہوتی تھی تو کیا شکل تھی، قرآن مجید نے اس کو بیان کیا. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ. جب کسی کو لڑکی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی تھی، جی ہاں خوشخبری ہے، لیکن وہ اس خوشخبری کو بہت ہی برے انداز سے لیتا تھا. اس کا چہرہ بگڑ جاتا تھا اور اپنا چہرہ چھپائے ہوئے شرم کی وجہ سے ادھر ادھر چھپ چھپ کے پھرتا تھا کہ جو خبر اس کو دی گئی ہے وہ انتہائی رنج و ملال کی خبر سمجھتا. اندازہ لگائیے کہ کیا حالت تھی عورت کے سلسلے میں جو عورت کے نصف آبادی ہے. جی ہاں اس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بدلا اور یہ امت کے اوپر آپ کے عظیم الشان احسانات میں سے ایک احسان ہے. اس اعتبار سے میں نے عرض کیا کہ ربیع موسم بہار یہ روحانی اور معنوی اعتبار سے ایک گویا موسم بہار آیا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک قدم سے. دنیا میں عجیب و غریب قسم کے انقلابات آئے ہیں، لیکن جو انقلاب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے آیا وہ پوری کائنات کا ایک اور آخری انقلاب ہے. اس ماہ مقدس کی آمد پر یقیناً ہر مسلمان کو خوش ہونا چاہیے اور جس تعلق کا اظہار مسلمان کرتا ہے دوسرے مہینوں میں اس سے کہیں زیادہ اظہار کوئی بری بات نہیں اور یقیناً یہ باعث اجر و ثواب کہا جا سکتا ہے. اسی لیے ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ہماری اس مسجد میں بھی مغرب کی نماز کے بعد پہلی تاریخ سے لے کر 12 تاریخ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف گوشوں پہ بیانات ہوتے ہیں تاکہ لوگ سنیں اور کچھ نہ کچھ ان کے پلے پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کو. اس لیے کہ دنیا میں یوں تو بہت سے انبیاء ہیں، 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تعداد
ہمارے عقائد کی کتابوں میں لکھی ہوئی، لیکن آپ کسی نبی کی پوری زندگی کیا آدھی کیا پاؤ بھی محفوظ ہے نہیں بتا سکتے۔ تھوڑے تھوڑے واقعات قرآن میں ہیں، تھوڑے تھوڑے واقعات حدیث میں ہیں، لیکن ایک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی ہے جن کے پیدائش سے پہلے سے لے کر اس دنیا سے پردہ فرمانے تک ایک ایک لمحہ محفوظ ہے۔ یہ مبالغہ نہیں ہے، ایک دم ٹھیٹ سیدھی بات ہے، پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات ہے۔ ایک ایک لمحہ ایک طرف صحابہ کرام کی بڑی جماعت نے محفوظ کیا جو انہوں نے جلوتوں میں دیکھا، اور دوسری طرف ازواج مطہرات کی ایک جماعت ہے، 11 بیویاں تھیں آپ کی، انہوں نے وہ ساری چیزیں جو خلوت میں پیش آتی تھیں احکامات کے سلسلے میں، وہ سب محفوظ کر کے ہمارے سامنے پیش کر دی۔ یہ کیوں محفوظ کی گئی آپ کی زندگی؟ ایک ایک لمحہ جو امت کے سامنے محفوظ فرما دیا گیا، یہ کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ امت اسے پڑھے، اسے اپنی زندگی میں داخل کرے، اس کا ادب اور احترام اپنی زندگی میں لائے، اس سے وابستگی ہی کامیابی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیات مبارکہ سے ہماری اور آپ کی وابستگی اور تعلق ہی دونوں جہاں میں کامیابی کی ضامن ہے۔ اس کے علاوہ کائنات میں کوئی چیز ہمیں اور آپ کو سرخ رو نہیں کر سکتی۔ تو تھوڑا تھوڑا ہر دن 10-15 منٹ ہمارے ہاں مغرب کی نماز کے بعد 12 ربیع الاول تک مختلف اساتذہ کرام اور علماء آپ کو بیان بھی کریں گے، اور ہمارے ہاں کئی سالوں سے یہ سلسلہ ہے، تقریباً 6 سال سے، کہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو کوئی نہ کوئی امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مناسبت سے ایک کتاب بھی ہم شائع کرتے ہیں، یا ہمارا اپنا جو مجلہ نکلتا ہے اسی کو ہم کتاب کی شکل دیتے ہیں۔ اس سے پہلے جو کتابیں یا مجلے نکلے، آپ حضرات نے اس کی پذیرائی کی، اسے خریدا، اسے پڑھا، اور بہت سے لوگوں نے اسے سراہا، فائدہ بھی حاصل کیا۔ اور میں سوچتا رہتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ نئی چیزیں آپ کے سامنے ہم پیش کریں تاکہ آپ اسے پڑھیں تو آپ اپنی زندگی میں اسے لانے کے لیے ترغیب ہو۔ اب اس مرتبہ ہم نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی زندگی کا گوشہ آپ کے سامنے پیش کریں۔ تو سوچ کے یہ سمجھ میں آیا کہ آج امت میں جس بات کی کمی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی کمی ہے۔ میں نے سوچا کہ اخلاق رسول ہی پر مجلہ شائع کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، آپ کا کردار کیسا تھا، آپ نے اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ماحول اور معاشرے میں کس طرح کا اخلاق پیش کیا، اسی کو آپ کے سامنے رکھا جائے تو مجلہ ہم نے اسی کے سلسلے میں شائع کر دیا۔ انشاءاللہ نماز کے بعد اس کا اجرا ہوگا، آپ اسے خریدیں گے، ضرور اس کو خریدیں۔ دراصل اخلاق اسلام میں اس کا بہت اونچا مقام ہے۔ ایک بات اچھی طرح سمجھ کر رکھیے کہ جو ایمان آپ کو ملا ہے، ماں باپ کے گود سے جو ایمان کی دولت ملی، یہ ایمان بہت بڑی نعمت ہے، چونکہ بغیر پیسے کے مل گیا اس لیے قدر نہیں ہے۔ یہ ایمان بہت بڑی دولت، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اخلاق جو ہے وہ اخلاق انسان اور مومن کے لیے بہت بڑی طاقت ہے۔ نعمت بھی ضروری ہے اور مومن کے لیے طاقت بھی بہت ضرورت ہے۔ اخلاق سے بڑھ کر دنیا میں کوئی تلوار نہیں، اخلاق سے بڑھ کر دنیا میں کوئی طاقت نہیں، اخلاق سے بڑھ کر کوئی قوت والی چیز دنیا میں نہیں ہے۔
اسی لیے یہ کہا جاتا ہے اور بجا طور پر کہا جاتا ہے کہ اسلام تلوار سے نہیں اخلاق رسول سے پھیلا ہے۔ اسلام تلوار سے نہیں اخلاق رسول سے پھیلا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تلوار اس وقت اٹھایا جب دوسروں نے آپ پر تلوار اٹھائی۔ ہم نے پہلے تلوار نہیں اٹھائی۔ تلوار مسلمانوں نے یا صحابہ کرام نے نہیں اٹھائی، بلکہ تلوار جب اٹھائی گئی ہے تو اس اٹھی ہوئی تلوار کو روکنے کے لیے ہم نے تلوار اٹھائی، یعنی صحابہ کرام نے تلوار اٹھائی۔ اس لیے کہ اسلام کا اصول یہ ہے، غور سے سن کے رکھو، اسلام کا اصول یہ ہے کہ ظلم کرنا بھی حرام اور ظلم کا سہنا بھی حرام ہے۔ بزدلوں کی طرح مار کھانا اسلام میں پسند نہیں ہے، اسے سن کے رکھیے۔ اگر کوئی آپ کو پسند نہیں آتا، آپ اسے ظلم کرنا چاہیں، ظلم مت کیجیے، ظلم اسلام میں جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی بلا وجہ آپ پہ ظلم کرنے کے لیے آتا ہے تو اسلام کہتا ہے بزدلوں کی طرح مار مت کھاؤ، اٹھو ظلم کا دفاع کرو، مار کے مرو، کیوں مرتے ہو خواہ؟ یہ مار کے مرنے والی بات ہی ہے کہ جب اسلام کے سامنے تلوار آئی تو بزدلوں کی طرح کٹنے اور مرنے کے بعد ایک زمانہ تھا مکہ المکرمہ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام کہتے تھے یا رسول اللہ ہمیں جہاد کی اجازت دیجیے، ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہم ماریں توڑیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو، صبر کرو، اللہ کی طرف سے جہاد کا حکم نہیں۔ لیکن جب مدینہ المنورہ تشریف لے گئے تو وہاں آیت جہاد اتری، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اور سے سنیے، اذن للذین یقاتلون، جن لوگوں پر ظلم کیا گیا، جن لوگوں کو ستایا گیا، پریشان کیا گیا، اب ان کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ جہاد کر سکتے ہیں، قتال کر سکتے ہیں۔ ظلم کی انتہا ہو گئی، پھر تلوار اٹھانے کی اجازت ملی۔ کب تک ظلم سہے؟ تو اسلام میں ظلم کرنا بھی درست نہیں ہے اور ظلم کے سہنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ظلم سہنا بزدلی نہیں ہے، مسلمان بزدل کہاں ہوتا ہے؟ ایمان اور بزدلی دونوں آپس میں جمع نہیں ہو سکتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا، کردار تھا، جس نے اسلام کو پورے چار دانگ عالم میں پھیلاتا چلا گیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا مل اسلام یا رسول اللہ، اسلام کیا ہے؟ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ آپ سے اگر پوچھے تو آپ کیا کہیں گے؟ ذرا بولیے۔ آپ یہی کہیں گے 5 وقت کی نماز پڑھنا، روزے رکھنا، تسبیح پڑھنا، قرآن مجید پڑھنا؟ جی ہاں، آپ نے غلط نہیں کہا، بالکل صحیح کہا ہے، لیکن یہ آپ نے جو گنائے ہیں وہ چند عبادتیں گنائی۔ اسلام پورا اس کو نہیں کہتے، صرف نمازوں کو اسلام نہیں کہتے، صرف روزوں کو اسلام نہیں کہتے، یہ تو اسلام کے پلرز ہیں۔ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 باتوں کی طرف اشارہ کیا، اس میں پورا اسلام داخل ہو جاتا ہے۔ ایک چیز آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تعظیم لامر اللہ، ایک یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کی عزت کرو، عمل کرو، اطاعت کرو، خواہ وہ حکم نماز پڑھنے کا ہو، روزہ رکھنے کا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننے کا ہو، جتنے احکام قرآن میں ہیں وہ سب اس میں آ جاتے ہیں۔ تو ایک تو ہے تعظیم لامر اللہ، اسلام کا ایک جز ہے، اور دوسرا جز آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا والشفقۃ علی خلق اللہ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ نرمی، شفقت، اخلاق سے پیش آنا۔ اس میں پورا اخلاق آ گیا، اس میں سارا کردار آ گیا۔ اب پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس اخلاق کی آئینہ دار تھی۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ فرمایا پڑھا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کان خلقہ القرآن، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اخلاق بعینی وہی تھا جو قرآن میں۔ جتنی اخلاق و کردار کی اچھائیاں قرآن مجید کے اندر بیان کی گئی ہیں وہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھی۔ کیا چہ خوباں ہما دارن تو تنہا داری، جتنی اچھائیاں دنیا کے اچھے اچھے لوگوں میں اور انبیاء کرام میں پائی جاتی تھیں وہ ساری اچھائیاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی۔ مجھے برا مت کہیے، میری بات کا برا مت مانیے۔ آج مسلمان نماز تو پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتے ہیں، چھوٹی موٹی عبادتیں تو کر ہی لیتے ہیں، اور ہو سکتا ہے شکل و صورت سے مسلمان بھی نظر آ جائیں، لیکن آج مسلمانوں میں ایک کمی ہے، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے ساتھ جو سلوک کرنا بتایا کہ انسانوں کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے، ماحول اور معاشرے میں کس طرح سے پیش آنا چاہیے، مسلمانوں نے اسے ایک طرف اٹھا کے رکھ دیا ہے۔ تجارت کرنے کے وقت میں تمہارے سامنے جو شخص آتا ہے اس کے ساتھ کیسا ہو، آپ پڑوس میں رہتے ہیں، مسلمان پڑوسی ہیں، غیر مسلم پڑوسی ہیں، آپ کو اس کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے۔ اس طرح مختلف شعبوں کے تعلق رکھنے والے لوگوں سے ہمارے تعلقات ہوتے ہیں، تعلقات نبھانا پڑتا ہے۔ ان سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کا اخلاق برتنا چاہیے وہ بتایا، اور مسلمان اسے ایک طرف اٹھا کے رکھتے۔ اب نمازوں پہ نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ نمازیں آپ کی مسجد میں ہوتی ہیں، لیکن اس مسجد کے اندر کی جو نماز آپ پڑھتے ہیں، اس نماز کے اندر جو جان ڈالی جاتی ہے وہ مارکیٹ میں ڈالی جاتی ہے۔ اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں لیکن بازار میں جا کے جھوٹ بولتے ہیں، یہاں نماز پڑھتے ہیں بازار میں جا کے غیبت کرتے ہیں، یہاں نماز پڑھتے ہیں گھر میں جا کے بیوی بچوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، کیا فائدہ آپ کی نمازوں کا؟ یہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں سب سے بہترین وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہو۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا جو 5 وقت کی نماز پڑھنے والا اچھا نہیں، اچھا ہے۔ بھئی 5 وقت کی نماز پڑھنا تو آپ کی ذاتی اعمال میں سے ہے، یہ تو فرائض ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ عبادت اور اخلاق ان دونوں میں کون افضل ہے؟ سوال سمجھو، عبادت ایک طرف، اخلاق ایک طرف ہے، ان دونوں میں کون افضل ہے؟ سوال آپ کے ساتھ میں کرتا ہوں، آپ جواب سوچیے ایک سیکنڈ کے لیے کہ ایک طرف عبادت ہے، ایک طرف اخلاق ہے، ان دونوں میں کون افضل ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ عبادت اور اخلاق میں اخلاق افضل ہے، اس لیے کہ عبادت کا تعلق صرف اللہ سے ہے اور اخلاق کا تعلق اللہ سے بھی ہے، اللہ کے بندوں سے بھی ہے۔ آپ اللہ کے ساتھ اخلاق برتیے، اس کے ساتھ شرک نہ کیجیے، اس نے جو احکامات دیے ہیں ان احکامات کو ادا کیجیے، اور پھر بندوں کے ساتھ اخلاق تو ایک وسیع و عریض میدان ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تھے، یا رات میں کہیں تشریف لے گئے دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے کہیں گئے، واپس رات کو دیر سے آتے، تو حدیث میں ہے، غور سے سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کو اٹھ رہے یا رات میں دیر سے آتے ہیں، حضرت عائشہ سو گئی ہوتی تو نیند تو لگ جاتی ہیں، کبھی کبھی بیدار بھی رہتے ہیں، تو حدیثوں میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت آہستہ سے دروازہ کھولتے تھے، آہستہ سے سلام کرتے تھے،
ایسا آہستہ سے سلام کرتے تھے کہ اگر عائشہ جاگ رہی ہیں تو سن لیں، اور اگر سو رہی ہیں تو ان کی نیند میں خلل نہ پڑے، اور پھر آہستہ سے دروازہ بند کر کے آ کے سو جاتے تھے۔ یا تہجد کی نماز کے لیے اٹھے ہیں تو آہستہ سے اٹھیں، وضو کا پانی آہستہ سے لے رہے ہیں، وضو آہستہ سے کر رہے ہیں، اس لیے کہ تہجد کی نماز فرض نہیں ہے، اسے خلل نہیں پڑنا چاہیے۔ لیکن یہی امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب فجر کی اذان ہو جاتی تھی تو عائشہ کو آواز دے کے اٹھاتے تھے، اور جب نہیں اٹھتی تھیں تو پانی کے چھینٹیں چہرے پہ دے کے اٹھاتے تھے۔ ایک طرف اللہ کا حکم ہے اور دوسری طرف تہجد فرض نہیں ہے، تو فرض کے لیے تو اتنا آہستہ اٹھے کہ نیند میں خلل نہ ہو، اور جب فرض نماز کا وقت آ گیا تو اب اللہ کا حکم آ گیا، پانی کے چھینٹیں دے کے نماز کے لیے اٹھا رہے ہیں۔ بھی کچھ سمجھ میں آتا ہے نہیں آتا؟ اللہ کا حکم بھی برقرار ہے، بندوں کا حکم بھی، اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اسے بھی نبھا رہے ہیں، بندوں کے ساتھ جو تعلق ہے اسے بھی نبھا رہے ہیں۔ اسی پہ مجھے ایک روایت یاد آئی کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مہمان ہوئے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی دیکھو، ہمارے گھر میں کوئی چولہا چکی تو چلتا نہیں ہے، ہمارے گھر میں کوئی مستقل کھانے کا انتظام نہیں ہے، تم ایسا کرو کہ ایک بکری ہمارے ہاں بندھی ہوئی ہے، تم اس کا دودھ دوہ لینا اور دودھ تم بھی پی لینا، تھوڑا سا مجھے بھی بچا کے رکھ دینا، رات کو میں آ کے پی لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، عشاء کی نماز کے بعد کہیں گئے، آپ نے بیان کیا، نصیحت کی، پھر دیر سے بھی آتے تھے۔ تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بار ایسے ہوا کہ رات کو میں نے بکری کا دودھ دوہا، اور دوہنے کے بعد آدھا دودھ پی کے آدھا دودھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھ دیا اور سو گیا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت تاخیر سے لوٹے، آئے نہیں، تو مجھے خیال ہوا کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں مشغول ہو گئے، وہیں آپ کھا لیں گے، وہیں پی لیں گے، اس لیے میں یہ سوچ کر میں نے وہ باقی جو دودھ تھا وہ بھی پی گیا اور پی کے سو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیر سے تشریف لائے اور آ کر دروازہ بالکل آہستہ سے کھولا۔ حدیثوں میں تفصیل موجود ہے کہ فتح الباب رویدا اغلق الباب رویدا، آہستہ سے دروازہ کھولا، پھر اس کے بعد آہستہ سے دروازہ بند کیا، اور اتنی آواز سے سلام کیا کہ حضرت قتادہ اگر سو رہے ہیں تو ان کی نیند میں خلل نہ پڑے، اور اگر جاگ رہے ہیں تو سلام کی آواز کو سن لیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کو سنا اور میں نے آہستہ سے جواب دے دیا۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھا پی کے آئے ہیں یا نہیں ہیں، میں نے پی لیا ان کا دودھ پورا۔ یہ پریشانی میں نے بالکل آہستہ سے جواب دے کے ویسے ہی لیٹا رہا، لیٹنے کی گویا بتاتا رہا، ایکٹنگ کرتا رہا سمجھو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آہستہ سے دروازہ بند کیا اور اس برتن کی طرف گئے جہاں دودھ رکھا ہوا ہوتا تھا، اور آپ نے اس برتن کو خالی پایا، دودھ نہیں تھا وہاں۔ اب اس زمانہ تو ایسا نہیں تھا جیسے آج کے زمانے میں کہ ہمارے فریج تو بھرے بھرے پڑے رہتے ہیں کھانے پینے کی چیزوں سے۔ اللہ نے ہمیں رسول اللہ کے صدقے میں بہت کچھ دے دیا ہے، آج تو کوئی بھوکا نہیں سو رہا، کوئی مسلمان بھوکا نہیں سوتا، یہ سب ان کے قدموں کا صدقہ ہے جو اللہ ہم کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں۔ تو گلاس خالی تھا، بھوک تھی بہت زیادہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا اللہم اطعم من اطعمنی، اے اللہ جو مجھے کھلا دے تو اس کو خوشحال کر دے، تو بھی اس کو کھلا دے۔ یہ دعا آپ کی زبان مبارک سے نکلی۔ حضرت قتادہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعا ضائع نہیں جائے گی،
آپ نے دعا دے دی ہے، اللہ جو مجھے کھلائے تو اسے کھلا دے، اسے خوشحال کر دے۔ میں نے یہ سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ضائع نہیں جائے گی، اور میں اٹھا اور سیدھے بکری کے پاس گیا جس کا دودھ میں نے خود دوہا تھا، لیکن یہاں زبان رسالت سے جو دعا نکلی تھی، دوبارہ میں نے دیکھا کہ بکری کے تھنوں میں دودھ بھرا پڑا ہے، اور پھر میں نے دودھ دوہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں دیا۔ اس واقعے پہ بار بار غور کیجیے کہ حضرت قتادہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے کیا سلوک کیا کہ رات کو تشریف لا رہے ہیں، دروازہ آہستہ سے کھول رہے ہیں، آہستہ سے بند کر رہے ہیں، سلام آہستہ سے کر رہے ہیں۔ اس میں آپ کو کچھ اخلاق و کردار کی جھلکیاں نظر آتی نہیں آتی؟ آج ہمارا سلوک اپنے گھروں میں ایسا ہے، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ایسا ہے۔ آج تو ہم یہ سنتے ہیں کہ ایک نوجوان رات کو دیر سے آتا ہے، 1 بجے 2 بجے آتا ہے، اور اس کی بیوی کو آرڈر یہ ہے کہ وہ جب دروازے کے پاس کھڑی رہے، وہ جیسے ہی دروازہ ماروں فوراً کھولنا، اور اگر لیٹ کرے گی تو تجھے لیٹ کرنے کی سزا ملے گی۔ ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ آج کا نوجوان جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کا عمل یہ ہے کہ اپنی بیوی پہ ظلم کے پہاڑ توڑتا ہے رات کے 1 بجے آ کر کہ دروازہ اس نے تاخیر سے کیوں کھولا۔ نہیں، یہ مسلمان ہے، اس کے ساتھ اچھا کرو۔ جو تمہارے ساتھ برائی کا سلوک کرتا ہے اس کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرو۔ یہی تو قرآن مجید میں بھی بیان کیا گیا کہ جب برائی کرنے والا برائی کرتا ہے اور آپ اس کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں تو پھر دوبارہ برائی کرے گا، تیسری مرتبہ برائی کرے گا، اور آپ اچھائی کرتے چلے جاتے ہیں۔ ایک دن تو وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا، ارے بابا یہ کیسا شخص ہے، میں اسے ستاتا چلا جا رہا ہوں، یہ میرے ساتھ اچھا سلوک کر رہا، نہیں اب تو رکنا چاہیے۔ رکے گا نہیں رکے گا۔ یہ اصول ہے دنیا کا کہ 1 2 3 مرتبہ ظلم کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ کبھی تو اس کے ذہن میں آئے گا اللہ میں ڈالیں گے، ڈالے بھی نہیں سمجھو، زندگی میں ظلم کرتا رہا، ہم چلے بھی گئے اللہ کے پاس، تو اللہ کے پاس تو کامیاب ہیں کہ ہم نے ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دیا، ہم نے ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دیا۔ لیکن یہ مت سمجھیے کہ اسلام میں اس طرح مار کھانے کی اجازت ہے، اسلام میں بدلے کی قصاص کی بھی گنجائش ہے، لیکن جہاں تک اخلاق و کردار کا معاملہ آتا ہے وہاں انسانوں کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیں۔ میں اخیر میں اشارہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مکے میں رہے، مکی زندگی آپ کی، لوگوں نے ستایا، راستے میں کانٹے بچھائے، مسجد حرام میں سجدے میں ہوتے تھے تو سر کے اوپر مٹی ڈالتے تھے، اونٹنی کی اوجھڑی لا کے ڈال دیا کرتے تھے، بے انتہا تکلیفیں دیں، بہت ستایا۔ آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مدینہ ہجرت کر کے آپ چلے گئے۔ پھر اس کے بعد مکۃ المکرمہ فتح ہوا، اس کو ہونا ہی تھا۔ مکے میں فاتح اعظم کی حیثیت سے آپ تشریف لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں گئے، بتوں کو پاک کیا، اور پھر باہر تشریف لائے، دیکھا ایک طرف پورے سرداران قریش کھڑے ہیں، وہ دشمن جنہوں نے آپ کی جان کو گنوانے کے لیے ہر طرح کی کوشش کی۔ سب کی طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا، آج تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ انہوں نے کہا کہ آپ کریم ہیں، شریف کے بیٹے ہیں، ظاہر ہے کہ آدمی جب مجبور ہو جاتا ہے تو تعریف کرنے پہ مجبور ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ آج تم سب آزاد ہو، تمہارے سے کوئی بدلہ نہیں، کوئی انتقام نہیں۔ اسی لیے حدیث مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا، اپنی ذات کے لیے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام نہیں لیا۔ آج ضرورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کی۔ ہندوستان میں تبلیغ کا سب سے بڑا ذریعہ اخلاق ہے، ورنہ کوئی دوسری شکلیں آپ اختیار کرتے چلے جائیں گے، دوسرے تیسرے درجے میں تو ٹھیک ہو سکتا ہے،
لیکن سب سے اعلیٰ ترین درجہ اخلاق و کردار کا ہے، اس کے ذریعے سے جو تبلیغ اسلام کی ہو سکتی ہے رب ذوالجلال کی قسم کسی اور سے نہیں ہو سکتی۔ آپ مسلمانوں کے محلے میں رہتے ہیں، اسے چھوڑیے کسی غیر مسلم محلے میں رہتے ہوں، آپ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھا کھلائیں پلائیں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، تو ہمارے غیر مسلم ماں باپ کیا کہتے ہیں معلوم؟ غیر مسلم کہتے ہیں ارے بابا تو مسلمانوں میں کیسا پیدا ہو گیا اتنا اچھا آدمی؟ یعنی مسلمان اچھا آدمی نہیں ہوتا، یہ تصور بیٹھ گیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کو مسلمان اور مومن قرار دیا۔ مسلمان سلامتی بانٹنے والا، سن کے رکھو، مومن امن بانٹنے والا، کوئی دوسرا معنی نہیں ہے، بہت معنی اور بھی ہیں، لیکن جو معنی میں بتا رہا ہوں اسے سمجھ کے رکھیے۔ آپ مسلمان ہیں سلامتی بانٹیے، آپ مومن ہیں امن بانٹیے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، اور آپ کے اخلاق و کردار کا گویا خلاصہ کہا جا سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کو ہم نے مجلے میں شائع کیا، اور میں آپ سے عموماً کہا کرتا ہوں کہ یہ مجلے میں جو چیزیں ہم شائع کرتے ہیں بڑے بڑے علماء کرام کے نگارشات کو بہت ہی عرق ریزی کے ساتھ ہمارے اساتذہ جمع کرتے ہیں اور اس کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس میں کوئی چیز، کوئی روایت ایسی آپ کو نہیں ملے گی جو بخاری اور مسلم سے نیچے کے درجے کی ہو، اس لیے اسے خریدیے اور خرید کے اسے پڑھیے، سبخن اپنے بچوں بیوی بچوں کو بٹھا کے پڑھائیے اور سنائیے۔ آپ پڑھ نہیں سکتے ہیں اردو زبان تو اپنے بچوں اور بچیوں سے کہیے کہ ان کو پڑھو، اور یہ مجلہ ختم ہو اور اس کے اندر کوئی اچھی باتیں آپ کو ملتی ہیں ضرور ملیں گی، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے، دوسروں کو دیجیے، تیسروں کو دیجیے۔ ہم تو 1000 چھاپتے ہیں، اس سے زیادہ تو نہیں چھاپتے، یہاں تو 10,000 آدمی سے زیادہ ہیں، تو یہ دوسروں تک پہنچانے کی بھی چیز ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات اس کی طرف توجہ فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے، آپ کو اور پوری ملت اسلامیہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار پر عمل کرنے اور اپنی زندگی میں لانے، اور اس چند روزہ زندگی میں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دیں کہ ہم دنیا سے مریں تو لوگ ہمارے اخلاق کی تعریف کریں، یہ نہ کہیں کہ وہ گیا اچھا ہوا خسکم جہاں پاک۔ اللہ تعالیٰ ایسی کیفیت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ مولانا روم نے کہا تھا، فارسی کا شعر ترجمہ میں بیان کر دوں، یاد کر اس وقت کو جب تو دنیا میں آیا تھا، سب خوش تھے تو رو رہا تھا۔ بچہ پیدا ہو تو روتا نا، روتے ہوئے ہی آتا ہے بچہ۔ یاد کر اس وقت کو جب کہ تو پیدا ہوا تھا، سب خوش تھے تو رو رہا تھا، اور دنیا میں تو اب آ گیا ہے، ایسا زندگی گزار، ایسا زندگی گزار، ایسی اچھی زندگی گزار کہ جب تو دنیا سے جائے تو تو ہنستا ہوا جائے اور تیرے پیچھے لوگ رہ رہے۔ محترم حضرات، جامع العلوم جامع مسجد آپ حضرات کی ممنون احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ یہ شادیوں کا اور مجلے کے نکالنے کا، جامع علوم کے جتنے کام اللہ تبارک و تعالی ہم سے کرا رہے ہیں، یہ سب اللہ کا فضل و کرم ہے، اس کی عنایتیں ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپ حضرات سے کہا ہے کہ یہ سو مجلہ وغیرہ جو کچھ ہم شائع کرتے ہیں سب مسجد کی ملکیت ہے۔ اب آپ خریدتے ہیں جو پیسہ اس کا آتا ہے مسجد کے اکاؤنٹ میں چلا جاتا ہے، آڈیٹر جو آڈٹ کرتا ہے اس میں بھی اس میں شامل ہیں، اور یہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں۔ میں یہ اس لیے کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ مسجد میں تجارت جائز نہیں ہے۔ مسجد کے اندر مسجد کی کسی کے بارے میں کوئی میں اپنی مثلا یہ رومال بیچوں اپنے فائدے کے لیے بیچوں، یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ تو یہ جو مجلہ ہم بیچتے ہیں یہ ہمارا اپنا نہیں ہے، ہمارا اس میں کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے۔ ہم محنت کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، ہمارا اساتذہ بہت محنت کرتے ہیں اور اس کے لیے محنت کر کے جمع کر کے آپ کو دے دیتے ہیں، اور جو پیسہ آتا ہے وہ بینک میں جم جاتا ہے، لیکن جو اجر ہم اس کے پیچھے حاصل کرتے ہیں وہ تو ہم اللہ میاں سے لے لیں، اس کا تو اللہ تعالیٰ سے ہم
اجر چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، خوشی چاہتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ مجلہ جو بیچا جاتا ہے یہ دراصل مسجد ہی کی چیز ہے، مسجد کا پیسہ ہے، اور آئندہ اس طرح کی دینی کتابوں کے چھاپنے ہی کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کی مدد، نصرت، اعانت، ہمارے جتنے کار خیر چل رہے ہیں اس میں آپ کی توجہ اللہ قبول فرمائے، اور اس کو قبول فرما کر اللہ تعالیٰ عالم اسلام کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے، اور ہمارے بچوں کو دین سے، قرآن سے وابستہ فرمائے، مرنے کے بعد ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا